السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تمہاری خواہش جو پوری نہ ہو سکی، کوئی تمہاری ایسی من پسند چیز تھی جو زندگی سے چلی گئی، کہیں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکی، کوئی جاب تھی وہ لگ نہ سکی، کوئی تمہارا زندگی کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں بہت دعائیں مانگ رہی ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، تم جو اتنی مشکل، اتنی اذیت برداشت کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ بے وجہ ہے، جان لو کہ یہاں پر کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان ٹوٹے دلوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب کسی پر بے جا ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ وہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں۔ سنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ مشکل اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، مگر اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد، کچھ پرپوز ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کر بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور حقیقت میں تمہارے لیے شر ہی شر ہو۔ اس بات کی تصدیق موجود ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ صبر والے کی ایک ایک آنسو کا اجر اتنا دگنا دیتا ہے کہ تمہاری سوچ ہے کہ آئندہ کی زندگی کس طرح خوبصورتی سے پلان کر رہا ہوتا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہوگا اور کیا نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنو، اگر تم اللہ سے ابھی بھی اسی من چاہی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو، ان دکھوں کو کبھی بھی برا مت کہنا۔ جان لو، یہ دکھ ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کن کی سفارش کروا لیتے ہیں۔ سنو، تم جانتے ہو اللہ لا حاصل کو حاصل کب بناتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ پر سمندر جتنا توکل کر لیتے ہو۔ سنو، اگر ابھی تمہاری آزمائش ہے تو گھبراؤ مت اور نہ ہی مایوس ہو۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تمہاری امید بھی کھو چکی ہو۔ یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے۔ جان لو کہ جب وہ اپنی مدد بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو مشکل کی ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ سنو، وہ اگر حسین تارا جس کی تم چاہ کرتے ہو تمہیں مل نہ سکا تو کیا پتہ رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان ہی تمہارا مقدر ہو۔ جانتے ہو، تہجد میں مانگی دعا بڑی قوت رکھتی ہے، یہ عرش تک کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت ہے۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے،
مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں رحمتیں بن جاتی ہیں، خوف و ہراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر مانگو اس سے جس سے مانگنے کا حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی ہوگی۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ تم کیوں خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہو؟ جان لو اللہ کی نور بھری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یقین کرو وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہیں ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں قبولیت میری طرف سے ہے، مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ وہ جو رحمان ہے اس کی دسترس میں دونوں جہاں ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط کر کے توکل کے ساتھ صبر سے مانگتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر من چاہی چیز پر فوراً کن کی مہر لگا دیتا ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین کر لو کہ آج نہیں تو کل تمہارے حصے کی تمام خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔